بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز خان بابا ویوز یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب لوگوں کو ہمارا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ جہاں جہاں بھی ہیں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بخیر و عافیت بھی ہوں گے اور خوش و خرم بھی ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خوشیوں میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کو تادیر سلامت رکھے، آمین۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیو کے بارے میں جو بھی نوٹیفیکیشنز ہیں وہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیو سے آگاہی دیتے رہیں۔ شکریہ۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ میرے آج کے ویڈیو کا موضوع چائنا کے نائب وزیر اعظم کا ایک انتہائی اہم دورہ پاکستان ہے جو کل ان کی پاکستان آمد سے شروع ہوا، اور چلتے چلتے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ نئے وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ یقینی طور پر مستقبل میں چائنا کے وزیر اعظم بھی ہوں گے۔ یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور سی پیک، جس کے بارے میں عام طور پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ منصوبہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطہ کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پچھلے 4 سالہ دور حکومت میں اس منصوبے کو سبوتاژ کرنے کی پوری کوشش کی گئی اور اس کی ترقی کی رفتار میں بہت ہی نمایاں طور پر سستی آئی۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان کے شورا آفاق 126 دن پر محیط دھرنے کے دنوں میں چینی صدر کا دورہ ہونا تھا، مگر اس دھرنے کی وجہ سے اسلام آباد میں جو طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا اس کی وجہ سے چینی صدر پاکستان کی بجائے انڈیا کے دورے پر چلے گئے، اور اس وقت یہ شنید تھی کہ اگر چینی صدر پاکستان اس دورے پر آ جاتے تو تقریباً $50 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان کو مل جاتی، جو کہ ان کے دورے کے منسوخ ہونے کی وجہ سے نہ مل سکی، اور اس وقت جتنا نقصان ملک کا ہوا وہ آج تک پورا نہیں ہو سکا۔ اس دفعہ اس ایک اور ہائی پروفائل شخصیت کے دورے کے وقت پھر اس دورے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی، اور کل چینی نائب وزیر اعظم کی آمد کے وقت باجوڑ میں جو دھماکہ ہوا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کے لیے پیغام ہے اور کس کی طرف سے پیغام ہے۔ پھر یہ کہ ہماری سیکورٹی ایجنسیوں نے ایسی غفلت کیوں برتی کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا اور ایک قیامت برپا کر دی گئی، اور وہ بھی ایسے سینسٹیو دورے کے موقع پر۔ اس دھماکے کے سلسلے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کو اب مغربی محاذ پر اپنی بقا کی جنگ لڑنا ہوگی۔ پہلے تو ہم صرف مشرقی محاذ کے لیے متفکر رہتے تھے، اب ہمیں مغربی محاذ کے لیے بھی فکر کرنا پڑے گی۔ دوسرا ایک حیران کن اور قابل ذکر بات یہ ہوئی کہ چینی نئے وزیر اعظم کے استقبال کے لیے ملک کی ایک انتہائی اہم شخصیت وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب کی غیر حاضری تھی۔ وہ اس دورے کے وقت ان کے استقبال کے لیے موجود نہیں تھے، جو کہ اس موقع پر ان کی موجودگی ضروری تھی، کیونکہ عام طور پر اس قسم کے جو دورے ہوتے ہیں ان میں وزیر خارجہ کا ایک اہم رول ہوتا ہے۔ پتہ چلا
کہ بلاول صاحب UAE کے دورے پر گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ UAE کے صدر کے بھائی کے انتقال کے لیے تعزیت کریں گے. اور پھر بعد میں ایک اور خبر بھی آئی کہ مدام تساؤ جو کہ مومی مجسموں کے بارے میں ان کے میوزیم جو ہے نا وہ پوری دنیا میں مشہور ہے. پہلے UK میں تھا، پھر اس میں فرانس میں ہے اور اب UAE میں ہی ہے. تو وہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا مجسمہ جو ہے وہ رکھا جانا تھا. تو اس کی اناگوریشن کے وقت بھی ان کو دعوت دی گئی تھی، تو وہ شاید اس سلسلے میں بھی وہاں پر موجود تھے. بہرحال یہ ہمارے پاکستان کے لیے ایک بہت اعزاز کی بات ہے، کیونکہ کسی بھی پاکستانی شخصیت کا یہ پہلا مجسمہ ہے جو UAE کے مدام تساؤ کے میوزیم میں رکھا گیا ہے. اگرچہ کہ UK کے میوزیم میں یہ پہلے سے موجود ہے، لیکن جہاں پر پہلے پاکستانی شخصیت کا مجسمہ جو ہے نا وہ رکھا گیا ہے. پھر بھی یہ جیسچر بلاول بھٹو صاحب کی عدم موجودگی کا یہ پیغام ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ سکا جو مہمان کو دیا گیا ہے، کیونکہ ان دوروں کا پروگرام بہت پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے اور اس میں وزیر خارجہ کا ایک انتہائی اہم اور ایکٹیو رول ہوتا ہے. تو پھر بلاول صاحب کیوں UAE چلے گئے؟ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ایک دن پہلے بھی جا سکتے تھے. اس طرح وہ ہمارے چینی مہمان کے استقبال کے لیے بھی موجود ہوتے اور UAE کے دورے پر دورے اخراجات کی بھی بچت ہو جاتی. خیر، یہ ہماری اپنی سوچ ہے. اب یہ دورہ وزیر اعظم کے ساتھ کیوں نہیں کیا گیا، اس کا جواب تو حکومت ہی دے سکتی ہے. ہم اس معاملے میں کچھ کہنے کے قابل نہیں ہیں. مگر پھر ایک اور خبر بھی ہے کہ کل شام کو وزیر خارجہ بلاول صاحب بھی واپس اسلام آباد تشریف لے آئے ہیں اور اس کے بعد سے وہ مسلسل مہمان کے لیے جو بھی پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں، ملاقاتوں کے ہوں یا عمیدوں کے، وہ اس میں دیکھے جا سکتے ہیں. یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان اور افغانستان کی طالبان حکومت TTP کے معاملے پر مفاہمت کی بجائے تصادم کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان میں طالبائزیشن کی نئی لہر بھی ایک جو آ رہی ہے، اس کے ذمہ دار آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے. اس کے ذمہ دار بھی عمران کی سابقہ حکومت ہے اور یہ انہی کا کارنامہ ہے جنہوں نے دوبارہ TTP کے لوگوں کو KPK میں بسانے میں مدد کی اور بانگ دور یہ کہا کہ ہاں 5000 جو ہیں ایکٹیوسٹ جو ہیں TTP کے، یعنی ایکٹیوسٹ مراد یہ ہے کہ جو وہ ان کے جنگجو تھے، ان کو KPK میں بسایا جا رہا ہے اور انہوں نے اس میں پوری مدد کی. اور کل کا واقعہ ان حالات کی موجودگی میں کل کے واقعے کو آخری واقعہ نہیں سمجھنا چاہیے. خاکم بدہن اگر اس پر بند نہ باندھا گیا تو یہ معاملات 2014 سے بھی زیادہ بدتر ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے. آج کا دوسرا موضوع ان منرل کے بارے میں ہے، ان معدنیات کے بارے میں ہے جو پاکستان میں دریافت ہوئی ہیں. ان میں کاپر اور سونا شامل ہیں. حیران کن اعداد و شمار جو آج وزیر مملکت پیٹرولیم نے بتائے ہیں کہ اس کی کھدائی سے جو مٹی نکالی جائے گی، صرف اس کی قیمت 6.1 ٹریلین یعنی کہ 600 ارب ڈالر، یا جس کو آپ 6 خرب ڈالر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہوگی. انہوں نے قوم کو یہ خوشخبری سنائی کہ ہم صرف یہ معدنیات نہیں بیچیں گے، ہم یہ صرف مٹی نہیں بیچیں گے، بلکہ ہمارا پہلا آبجیکٹو لوگوں کو ملازمتوں کی فراہمی ہوگا اور ساتھ ساتھ ملک کی ترقی، خصوصاً بلوچستان میں گوادر میں چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں کی تعمیر ہوگی جہاں ان دھاتوں کو مقامی طور پر را میٹیریل سے کی جگہ پر پگھلایا جائے گا اور ان کو فائنل شیپ دی جائے گی. وزیر موصوف نے ملک کی خوشحالی کے جتنے دعوے کیے اور جتنے سنہرے خواب دکھائے ہیں، اس کا اگر 20% پر بھی عمل کر لیا گیا تو پاکستان کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا اور پاکستان کی قسمت یکسر بدل جائے گی. خواب تو بہت اونچے اونچے دکھائے گئے ہیں، اللہ کرے ان پر عمل بھی ہو تو پاکستان بھی بہت جلد ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا. اور یہ سب کچھ اس پروجیکٹ کے ذریعے ہوگا جس کو فائنانشل انیشیٹو
फिजिबिलिटी का नाम दिया गया था। आपको याद होगा कि तकरीबन 1 या 1.5 माह पहले एक काउंसिल कायम की गई जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी शामिल हैं और उसकी मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई गई हैं जिसमें वज़ीर आज़म, चारों सूबों के वज़ीर आला, गवर्नर, आर्मी चीफ सब शामिल हैं। और उस सिलसिले में ये दावा किया गया था कि 110 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो है ना इस मंसूबे के ज़रिए, इस प्रोजेक्ट के ज़रिए मुल्क की मुआशी सर्कल में शामिल होगी। तो ये प्रोजेक्ट भी उसी के तहत शामिल किया गया है। और इधर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीनी नायब वज़ीर आज़म की मौजूदगी में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बारे में मुफाहमत की कई याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि सी पैक के दूसरे मरहले को नए मॉडल के तहत आगे बढ़ाया जाएगा और ये मुआहदे और सी पैक का दूसरा मरहला इसी फाइनेंशियल इनिशिएटिव फैसिलिटी प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल होगा, जिसमें रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हाइडल प्रोजेक्ट पावर के मंसूबों के लिए 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी पहले ही आ चुकी है। ये वज़ीर आज़म साहब का दावा है। और इस मंसूबों के तहत चाइना इसमें तकरीबन 58 बिलियन डॉलर यानी कि 58 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। चंद दिन पहले मैं अपने एक वीलॉग में आपको आगाह कर चुका हूँ कि सऊदी अरब इसमें 14 अरब डॉलर की सरमायाकारी और कर रहे हैं। यूएई, तुर्की और ईरान भी इसमें सरमायाकारी कर रहे हैं। कतर भी इसमें सरमायाकारी कर रहे हैं। तकरीबन 25 अरब डॉलर इसमें मज़ीद शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह से तकरीबन 110 अरब डॉलर यानी कि 1 खरब डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी हो रही है। लेकिन ये जो दूसरी तरफ वज़ीर पेट्रोलियम ने आज हमें खुशखबरी सुनाई है, वो जो है ना वो एक बहुत बड़ी बात है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। उन्होंने ये कहा है कि मिनरल हम पहले भी निकालते रहे हैं, ये मादनियात जो हम पहले भी निकालते रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि हम वो मिट्टी निकाल के दूसरे मुल्कों को भेज देते थे, वहीं पर ये रिफाइन होती थी और वहीं पर ही ये आगे उसके बाद इस्तेमाल होती थी। लेकिन अब इनको बाहर भी भेजा जाएगा और बाहर भेजने के साथ साथ अपने मुल्क में भी इनके लिए सनतें लगाई जाएंगी। बलूचिस्तान के सूबे में खसूसन जो है ना सी पैक के हवाले से जो शहर मशहूर है गवादर, वहाँ पर सनतें लगाई जाएंगी और उससे मुल्क में लोगों के लिए रोज़गार का एक बहुत बड़ा मौका पैदा होगा, बहुत बड़े रोज़गार के मौके पैदा होंगे और हमारा मुल्क जो है ये तरक्की की राह पर गामज़न होगा। हमारी दुआ है कि ये सब सुनहरे ख्वाब पाया तकमील तक पहुँचें और हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो। आमीन सुम आमीन। आज के लिए इतना ही काफ़ी। यार जिंदा सोबत बाकी, तो एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।